وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی 105ویں آیت مسلسل آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. معرفت نفس اس اشرے کا موضوع تھا، اور معرفت نفس کیوں حاصل کریں؟ تاکہ رب کی معرفت ہو جائے. اپنے آپ کو کیوں کھوجیں، اپنے آپ کو کیوں تلاش کریں؟ تاکہ رب ہمیں مل جائے. اور آپ اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، اپنے اعمال میں بعض اوقات معرفت نفس نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. زندگی بھر عبادت کی، لیکن جس کے لیے عبادت کرنی تھی اس کے لیے نہیں کی. معرفت نفس بہترین طریقہ ہے کہ انسان اس رب کی عبادت کرے، اس رب کی تلاش کرے جو ہر ایک کو نواز رہا. توجہ چاروں، رب رزق یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ کون مجھے سجدہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. توجہ ہے یا نہیں؟ حدیث میں اہل سنت نے بھی نقل کیا، شیعوں کے پاس بھی موجود ہے کہ جو اللہ والی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. جملہ ضائع ہو گیا ہے، پھر سے عرض کروں گا. اللہ کسی کو رزق یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اللہ رزق صرف مسلموں کو نہیں دے رہا، پیٹ عیسائی کا بھی بھر رہا ہے، یہودی کا بھی بھر رہا ہے، ہندو کا بھی بھر رہا ہے، مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والوں کا بھی بھر رہا ہے. انسان تو انسان حیوانات کا پیٹ نہیں بھر رہا. یاد ہے وہ روایت کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلی آلہ السلام ایک مرتبہ زمین کھود رہے تھے. زمین کھودتے کھودتے ان کا ہتھوڑا یا کودال یا گیند جو بھی تھی وہ ٹکرائی ایک پتھر سے. وہ جو چاروں معرفت نفس میرا موضوع ہے، ذہن میں رکھیے گا. آج گفتگو ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ہوگی. گیند تھی جیسے پتھر پہ لگی، چکنا پتھر، موٹا پتھر، زمین کی گہرائیوں میں پتھر، زمین کو کھودا جا رہا ہے، پتھر ٹوٹا. پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا. کیڑے کے منہ میں ایک دانہ تھا. پوری توجہ چاروں، پوری توجہ. موسیٰ جیسا نبی، موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، جو کلیم اللہ. اسے گینچی ماری، پتھر ٹوٹا، دیکھا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، منہ میں دانہ ہے، اپنے رزق کو کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویرا مقامی ویطعمنی ویرزقنی فی ھذا المقام. تسبیح اس پروردگار کی جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے. تسبیح اس اللہ کی جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے. وہ مجھے اس پتھر کے اندر دیکھتا ہے، میرا کھانا بھی پہنچاتا ہے، میرا پینا بھی. دیکھیے معرفت نفس آسان مرحلہ نہیں، بہت ساری باتیں تو
पढ़ ही नहीं सकता आपके सामने। मूसा ने पत्थर के बीचों बीच कीड़ा देखा, सर उठाया, सर उठा के सुनिएगा, सर उठाया, ऐ मेरे अल्लाह इस कीड़े को क्यों खल्क किया है। इज्जत हो जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर कीड़ा, उसे भी दाना मिल रहा है, उसे भी रिज़्क़ मिल रहा है। पारना इस कीड़े को क्यों खल्क किया है। आवाज़ आई, मूसा आज तुम इत्तेफाकन ज़मीन खोदते खोदते यहाँ पहुँचे और तुम्हारी गेंदी पत्थर पे लगी, पत्थर टूटा, तुमने कीड़े को देखा तो पूछा कीड़े को क्यों खल्क किया। ये कीड़ा रोज़ मुझसे पूछता है 70 मरतबा तूने मूसा को क्यों खल्क किया। कीड़े को मारिफत ही नहीं, मूसा क्या है जो कलीमुल्लाह है, कीड़े को नहीं पता। जुमला आप भी समाप्त होकर नजर करो, चुपके से सुन लीजिएगा। मैं और आप भी जब अली के फजाइल सुन रहे होते हैं तो इस कीड़े की मानद होते हैं। नहीं पता अली क्या है, सुन रहे हैं अली क्या है, जिंदगी भर सुनते रहेंगे, पूछते रहेंगे अली क्या है, अली क्या है। हमें क्या मालूम अली क्या है। अली के मकाम को समझना है तो मारिफत नफ्स हासिल, मारिफत नफ्स आएगी, मारिफत रब आएगी, रब की मारिफत आएगी, नबी समझ में आएगा, अली समझ में आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता दीन समझ में आएगा। वो अल्लाह जो किसी को सजदे पे रिज़्क़ नहीं देता, रिज़्क़ तो हर एक को दे रहा है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कायनात में कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह न पहुंचा रहा हो। यही मूसा ही की बात है। वो टूर पर जा रहे थे, अल्लाह से बात करने जा रहे थे, कलाम करने जा रहे थे। रास्ते में एक जवान मिला, जवान होते सर फिरे, सरकश किस्म के अजीब गरीब दिमाग वाले, आदोहान ढक भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं। कहने लगे मूसा कहाँ जा रहे हो। रब से मिलने जा रहा हूँ। जाओ अपने रब को जाकर कह दो अगर वो मेरा रब है मुझे ऐसा रब नहीं चाहिए, अगर वो मेरा खालिक है मुझे ऐसा खालिक नहीं चाहिए, अगर वो मेरा राज़िक है मुझे उसका रिज़्क़ नहीं चाहिए, अगर वो मेरा पालने वाला है मुझे नहीं चाहिए वो मुझे पाले, क्यों उसने मुझे खल्क़ किया, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वो पसंद ही नहीं। मूसा को बड़ा गज़ब हुआ, मूसा को जलाल आया, चले गए कोहे तूर पे पहुंचे, सबके पैगामात पहुंचा दिए लेकिन इसका ना पहुंचाया। बदतमीजी थी, गुस्ताखी थी, बेअदबी थी, मूसा खामोश रहे, वापस पलटने लगे। रब की आवाज आई, मूसा उसका पैगाम क्यों नहीं लाया। कमारे लाया, वो बदतमीज था, वो गुस्ताख था, वो बेअदब था, उसका पैगाम कैसे दूं। क्या तुम कलीमुल्लाह हो, तुम्हारा काम पैगाम पहुंचाना है, पहुंचाओ पैगाम। कमारे लाया वो ये कह रहा था कि मुझे नहीं चाहिए तेरा जैसा खालिक, मुझे नहीं चाहिए तेरा जैसा राज़िक, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा पालने वाला। जाओ उसे जाकर कह दो अगर तुझे रब नहीं चाहिए मुझे अब्द चाहिए, अगर तुझे रिज़्क़ नहीं चाहिए, सुबह तुझे भूख लगती है रोटी मैं पहुंचाता हूँ, दोपहर को भूखा होता है रिज़्क़ मैं देता हूँ, रात को भूख लगती है खाना मैं पहुंचाता हूँ। अगर तू मुझे पसंद नहीं करता मैं चाहता हूँ तो मेरे पास वापिस पलटे। मूसा उस जवान के पास से गुजरे, क्या कहा तेरे रब ने। कहा मेरे रब ने कहा अगर तू मुझे पसंद नहीं करता, मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं 3 वक्त तेरा खाना पहुँचाता हूँ, तेरी हर एक चीज का ख्याल करता हूँ। रो कर कहने लगा जो जफा के बदले में वफा करे रब उसी को कहते हैं।
ہدایت کے لیے، ان میں بھی یہی صفت ہے. یہ رب والی صفت ہے. یہ بندے رب نہیں، یہ بندے ہیں لیکن اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. وہ جو ہے یا نہیں، صفات کے مظہر ہیں. انہوں نے بھی، امت نے جفا کی، انہوں نے احسان کیا. امت برا کرتی رہی گی، اچھا کرتی رہی. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، اور ہم سے بھی تمنا کی، آپ سے مجھ سے، اگر کوئی برا بھی کرے خبردار، تم آل محمد کے ماننے والے. حدیث عنوان مشہور تفصیل سے کبھی موقع ملا کسی شعر عرض کروں گا. چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا نے اپنے صحابی عنوان مشہور کو کئی جملے ارشاد دے. جملہ یہ تھا اس میں سے، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ اگر تم نے مجھے ایک گالی دی میں 10 گالیاں دوں گا. یہ ہوتا ہے معاشرے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک گالی دے کے دکھا میں 10 دوں گا. اس سے بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا تم اگر میرے ماننے والے ہو، میرے فالوور ہو، میرے پیچھے چلنے والے ہو، رپلائی جواب یہ دینا میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں. اگر تم نے 10 بھی گالیاں دی تم اپنا منہ گندا کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا. معرفت نفس جب ہو جائے پھر انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت. مالک اشتر کا واقعہ یاد ہے یا نہیں یاد؟ کوفہ سے گزر رہے تھے، کسی نے مذاق اڑایا، کسی جوان نے مذاق اڑایا. اس کو کیا معلوم تھا یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. مالک کے بارے میں میرے مولا علی نے فرمایا مالک میرے لیے ویسے ہی تھا. جو معرفت نفس میرا موضوع، مالک میرے لیے، مالک اشتر، مالک میرے لیے کاؤنا مولکن لی کما کنت لرسول اللہ. مالک میرے لیے ویسے تھا جیسے میں رسول کے لیے تھا. آپ لوگوں کو آواز رکھے جو اتنا اچھا دوں. مالک کوفے سے گزر رہے، ایک نادان جوان جس کو نہ اپنی معرفت سے نہ دوسروں کی معرفت، جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے کبھی دوسروں کو پہچان، وہ دوسروں کو پہچان نہیں سکتا. وہ خاک رب کو پہچانے گا، وہ خاک نبی کو پہچانے گا، وہ خاک علی کو پہچانے گا، وہ خاک علی کے صحابی کو پہچانے گا. گزر رہے بدتمیزی کی گستاخی، مذاق اڑایا، کوئی جملہ کسا. مالک گزر گئے. کسی نے کہا تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. اس کی انگلی کے ایک اشارے پہ پورا لشکر کھڑا ہو جاتا ہے. مالک نے کچھ کہا نہیں، جوان تھر تھر کانپنے لگا. اب تو میں گیا، اب تو مالک جائیں گے، لشکر کے چند لوگوں کو لائیں گے، اور میں گیا جیل میں، قید میں، زندان میں، اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کانپتا ہوا بھاگا کہ مالک سے معافی مانگو. دیکھا کہ مالک مسجد کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں. پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا. مالک نے 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. نماز ختم ہو گئی، دعا ختم ہو گئی. جوان آگے بڑھا، مجھے معاف کر دیں. کہا میں تیرے لیے معافی مانگنے مسجد آیا، جانا کہیں اور تھا. توجہ. جسے نفس کی معرفت ہو جائے، توجہ ہے یا نہیں، وہ اس طریقے سے لوگوں پر احسان کرتا ہے. یہ علی کے شاگرد ہیں، یہ علی کے صحابی ہیں، یہ علی کی تربیت یافتہ ہے. اللہ اکبر. جب علی کی تربیت یافتہ ایسے ہے، علی کا کیا مقام ہوگا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ پہلے مالک تو سمجھ کر دکھاؤ، علی کی بات پہلے مالک کو سمجھو. مالک کیسے کہتے ہیں؟ مالک اشتر کون ہے؟ مالک اشتر کا مقام کیا ہے؟ بعد میں بات کرنا. علی کیسے کہتے ہیں؟ علی کو تو آج تک امت نے نہیں سمجھا. آج بھی علی کے فضائل لوگوں کو حل. تم پہلے مالک سمجھو، پہلے ابوذر سمجھو، پہلے سلمان سمجھو، پہلے مقداد سمجھو، پہلے عمار سمجھو، پہلے محمد ابن ابی بکر سمجھو. وہ جو ہے نہیں، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے اس میں ذات پر بات ہو رہی، نفس پر بات ہو رہی. یہ نفوس عالیہ ہے، کائنات کی عظیم ترین نفس جن کی تربیت میرے مولا علی نے کی. اپنے آپ کو پہچان لیا، ساری کائنات کو پہچاننے لگے. اپنے آپ کو پہچان لیا میں نے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے جذبات کیا ہیں، میرے احساسات کیا ہیں، ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. 2 جملے تزکیہ نفس کے لیے پڑھنے لگو، خاص طور پر
نوجوان دوستوں کے لیے ان کی تمنا ہے کہ وہ لوگ آگے جائیں، اچھے عزادار بنیں، اس معاشرے کا اچھا فرد بنے۔ جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، کس کو کنٹرول کرنا ہے؟ بدن کو کنٹرول کر لیا اور روح کی پرواز میں اضافہ ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ معصوم کا ارشاد، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ کیا ہوگا مولا؟ اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ ترون العجائب، تمہیں وہ دکھائی دے گا جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، جو جن کی نگاہیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ ان کا مقصد دیکھنا ہے۔ ساری زندگی آنکھیں دیکھتی، آنکھ کبھی دیکھنے سے تھکتی چند چیزیں جو تھکتی نہیں ہے کام کر کر کے، میں سے ایک آنکھ ہے، ساری زندگی اس کو دکھاتے رہی، دیکھتی رہی، کبھی آپ کو تھکاوٹ کا احساس دیکھے گا۔ لیکن اگر اس آنکھ کو کنٹرول کر لیا، آنکھ کو جھکا لیا، میں نے نہیں دیکھنا، میں نے، پھر روح کو پرواز ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے روح کو؟ یہ ایک واقعہ، یہ میری زندگی کا واقعہ ہے، جس شخص نے سنایا اس شخص کو میں جانتا ہوں۔ توجہ پہلے لگا میں کسی فرم میں ملازم تھا، کمپنی کی طرف سے آرڈر ہوا کہ ہمارے جو امپلائز ہیں 4 5 8 10 جو بھی تھے، انہوں نے سنگاپور جانا ہے، سنگاپور جا کے اس کام کو انجام دینا ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کا ماحول عجیب و غریب تھا، گناہ والا ماحول۔ میرے جو دوست سے دوسرے وہ اس گناہ والے ماحول میں لگ گئے، میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا مجھے گناہ کا شکار، میں نے اپنی نگاہیں جھکائی، نامحرم لڑکیاں وہاں پہ، برے حالات، گناہ ہی گناہ، بدماشی، غلط کاری، میں نکل گیا۔ میں سنگاپور کے روڈ پہ کئی گھنٹے پیدل دھوپ میں گھومتا رہا تاکہ گناہ سے بچ جاؤں۔ اور جو ہے واپس آیا اپنے کمرے میں جانے کے لیے، 3 4 گھنٹے دھوپ میں چلا ہوں، اپنے نفس کو مار دیا، کنٹرول کر لیا بدن کو، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ جیسے ہی پہنچا ہوٹل میں، جو ہیڈ تھا کمپنی کا فون آیا، کہا کہ ایمرجنسی میں ایک کام آ گیا ہے، تم فوراً ایران میں جو ہماری برانچ ہے مشہد، وہاں جاؤ۔ اور رونے لگا، کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، میرے مولا نے مجھے اپنی زیارت نصیب کی۔ اور جو ہے نہیں، جب تک کنٹرول نہیں کروں گا یہ صلے تو نہیں ملے گی، یہ جزا تو نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، دیکھیے رب یہی دکھائے گا۔ وسائل الشیعہ میں میرے مولا کا ارشاد موجود ہے، جو بھی جوان نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، میرے مولا نے منع کیا میں نہیں دیکھوں گا، اللہ اسے ولایت علی کا وہ مزہ دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ سرشار ہو جاتا ہے، ایمان اس کی روح میں رچ بس جاتا ہے۔ کیا کیا؟ کنٹرول کر لیا۔ میں نے کنٹرول کیا، رب نے مجھے عطا کر دیا۔ آنکھوں کو کنٹرول کیا، آنکھوں میں طاقت آ جائے گی۔ ہاتھوں کو کنٹرول کروں گا، ہاتھوں میں طاقت آ جائے گی۔ پیروں کو کنٹرول کروں گا، پیروں میں طاقت آ جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ آج بھی روئے زمین پر بستے ہیں جن کے پاس عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے پاس نہیں۔ پوچھیے ان سے جا کر کہ صلاحیت تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پرہیزگار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تاکہ ان کے واقعات سنیے بیک پہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، تو پتہ چلے گا اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا تھا۔ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا، اللہ نے اس کو یہ بلندی عطا کر دی، اس نے آل محمد کی محبت میں کوئی قدم بڑھایا، اللہ نے اس کو کوئی کرامت دے دی، اس نے آل محمد کی محبت میں کوئی ایسا کام کیا جو ہر ایک کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اللہ نے اس کو عظیم مقام عطا کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نفس کی پرواز ہو رہی ہے۔ جس قدر نفس بلند ہوتا جائے گا، تکبر سے، ریا سے، ان چیزوں سے پاک جملہ دعا رفع
اللہ جتنا بھی انسان بلند، جتنا بڑا مقام ہو جائے، اللہ مجھے میری اپنی نگاہوں میں نیچے رکھ۔ لوگوں کی نگاہوں میں مقام بڑا ہے، لیکن میں اپنی نگاہوں میں ہمیشہ چھوٹا رہوں، تاکہ غرور نہ آنے پائے، کیونکہ تکبر اسے جچتا ہے۔ اللہ کے لیے کبریائی ہے۔ میں کس بات کی میں کروں؟ اعوذ باللہ، خدا کی پناہ اس میں لفظ سے۔ میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، میں یہ کرتا ہوں، میں اس میں انانیت جھلک رہی ہے، اس میں فرعونیت جھلک رہی ہے، اس میں خدا سے توسل نظر نہیں آ رہا۔ بات شروع ہوئی، خدا نے توفیق دی تو کچھ کر سکا، میں کو نکال دوں۔ خدا توفیق دیتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے، ہماری کہاں مجال۔ جو بندہ ہوتا ہے، جو عبد حقیقی ہوتا ہے، اس کو نفس کی معرفت ہوتی ہے۔ 3 جملے عرض کر رہا ہوں، ذہنوں کے سپرد کر کے جائیے گا، کیونکہ مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے، صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے میں بندہ ہوں؟ کیسے پتہ چلے آپ بندے؟ ما حقیقت العبودیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میرے مولا نے جو 3 چیزیں بیان کی بندگی کی حقیقت میں، اللہ یری العبد لنفسہ منکا، بندہ کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا، لأن العبید لا يرون المال لأنفسهم يرون حيث ما أمرهم اللہ۔ کوئی بندہ غلام، جس کو غلام کے بدن میں جو لباس ہوتا ہے نا، وہ یہ اپنا نہیں ہوتا۔ غلام کہتے ہی اس کو جو کسی چیز کا مالک، اگر میں نے اور آپ نے کسی چیز کا مالک نہیں سمجھا، اللہ کا دیا ہوا ہے، دینے میں آسانی ہو جائے گا، ہاتھ کھلا رہے گا، وہ سمجھے گا میں مالک ہوں، میں نے محنت سے کمایا، میں نے تب دو، میں نے کوششیں کی، میں نے پڑھائی کی، میں یہ بنا، میں وہ، انسان کا جوس بن جائے گا۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ اور دے گا اور دو، سخاوت آسان ہو جائے گی۔ بندہ کسی چیز کا مالک اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، وَأَنْ لَا يُدَبِّرَ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا، اپنی لمبی لمبی پلاننگ نہ کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے جو اتنا اچھا سن رہے، اور سے سنیے، پیغام مکمل ہو جائے۔ اپنی پلاننگ نہ کرے، میں بچے کو ابھی انگلش میڈیم میں ڈالوں گا، اس کے بعد جو ہے یہ 5 سے انٹر کرے گا، پھر کالج میں جائے گا، پھر اس کے بعد ایف اے وغیرہ کمپلیٹ ہوگا، پھر اس کے بعد آگے جائے گا اور آگے جائے گا اور آگے جائے گا، اس کے بعد اس کی بڑی تنخواہ لگے گی، اس کے بعد جو ہے نا یہ پیسہ کمائے گا۔ تعلیم کا مقصد پیسہ، اس میں ابتدا سے انتہا تک خدا کہیں نہیں، اللہ کہیں نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی پروسیس کو کمپلیٹ کیا، پڑھا لکھا، آگے گئے، جب نوکری کی باری آئی وہ کہا سفارش کے بغیر تو نوکری لگتی نہیں، اپنی ڈگریاں پھاڑ کر پھینکی، آج نشے میں دھوج رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے لے کر میں پہ چل رہا تھا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، میں فلاں جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں جگہ سے میں اللہ نے کہا جب تیری ساری زندگی میں نہیں تو پھر تیری میں کو توجہ ہے یا نہیں؟ جتنی پلاننگ کرنی آپ کریں، پلاننگ سے منع نہیں ہے۔ باراللہ میں یہ کر رہا ہوں، تو میری مدد کر، میں تیری عطا کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بچوں کو پڑھاؤں گا لیکن تجھ سے دعا ہے میرے بچوں کو تو کامیاب کرے، میں کوشش کروں گا، تو نے اگر نظر کی تو معاملات بہتر ہوں گے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ جا رہا تھا، پرانا مشہور بات ہے، کتابوں میں لکھا ہوا گدھا بیچنے کے لیے، تو اس سے کہا کدھر جا رہا ہو؟ میں بازار میں گدھا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ بڑا مومن آدمی تھا، معرفت نفس رکھنے والا، اس نے کہا دیکھو کوئی بھی کام کیا کرو انشاءاللہ ضرور بولا کرو، اگر اللہ چاہے۔ اس نے کہا اس میں انشاءاللہ اتنا ضرورت ہے،
یہ 2 قدم میں بازار میں جاؤں گا، میں بیچ کے پیسے دے کے واپس دیکھ لو بھائی انشاءاللہ بولا کرو. اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا ہے انشاءاللہ بولا کرو. اللہ نے 2 قدم میں بازار میں جا رہا ہے، نیا راستے میں کوئی گدھا چھین کے بھاگ گیا، اس سے واپس آ رہا تھا. کہنے لگا ہاں بھائی کیا ہوا، بیچ کر آ گئے؟ کہنے لگا انشاءاللہ بیچنے جا رہا تھا، انشاءاللہ کسی نے چھین لیا، انشاءاللہ نہیں بکا، انشاءاللہ پیسے نہیں ملے. جب چوٹ لگی تو خدا یاد آیا. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے سے سدھر جاتے، پہلے سے اچھے ہو جاتے تو معاملات نہیں کرتے. ساری زندگی گزر گئی، رب کو سجدہ نہیں، رب کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں، رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے پروردگار نے اچھا نہیں کیا. تم نے کیا اچھا کیا؟ ابھی ایک مرتبہ بھولنے سے نماز پڑھی، کبھی ایک مرتبہ بھولنے سے غلطی سے رب کو سجدہ کیا، اس کی بارگاہ میں کبھی گئے نہیں. اپنی معرفت نہیں، رب کی معرفت نہیں. میں بس جو مجلس میں چلا جاتا ہوں چند نعرے لگا لیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو یہ نعرے بچائیں گے انشاءاللہ. جس کے نام کا نعرہ لگاتے ہو وہ نخلستان میں جاتا تھا جہاں 500 درخت تھے، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا. پوچھا مولا 2 رکعت نماز ہر درخت کے پاس کیوں؟ ایک ہی جگہ 4-5 پڑھ دیجئے. کہنے لگے نہیں، میں چاہتا ہوں زمین کا چپا چپا گواہی دے علی نے سجدہ کیا. اور جو ہے کوئی زمین کا ایسا حصہ نہ ہو یہ کہہ سکے علی نے سجدہ نہیں کیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا ساجد ہے علی. جس کی شب ہجرت میں نیند میں لی گئی ایک سانس ہم سب کو بخشوا دے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک سانس جو مولانا شب ہجرت سوچے ہوئی لی تھی، اس کا اجر اتنا ہے کہ کائنات کے سارے گنہگار بخشوائے جا سکتے. اس کے سجدے کا کیا مقام ہو، اس کی سوتے میں سانسوں کا یہ ثواب ہے. سمجھیے گا خدا را سمجھیے گا. جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر آہستہ آہستہ بس ایک جملہ. اور آپ صبح کے نکلے میں تھکے میں آج ذرا علی ہی پہ گفتگو کرنی ہے، آج کو مکمل کروں گا. ذرا آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. پوری توجہ رکھیے گا جملوں کے اوپر. علی کائنات میں میرے آقا و مولا رسول اللہ محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے. کسی میں کوئی شک ہے؟ یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے. ہو سکتا ہے برادران اہل سنت نہ مانیں، ہم شیعہ ہیں، ہم اپنا عقیدہ پیش کریں. سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل، ملائکہ سے بھی افضل، انبیاء سے بھی افضل، سب سے افضل. یہ ہم علی والوں کا عقیدہ ہے. اب کوئی پوچھتا ہے کیوں؟ ہمارے پاس دلیلیں بہت سے. آسان دلیل کوئی بھی پوچھے کہ قرآن پڑھ لو جا کے، کیونکہ حدیث تو تم نے ماننی نہیں. بھائی آپ کے بزرگوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے، آپ کو قرآن بتا دیتے. اگر حدیث پوچھیں گے تو حدیثیں تو بہت ہیں. خلیفہ دوم نے کہا تھا نا قرآن کافی ہے، تو آپ آیا مباہلہ نکال کے پڑھ لیجیے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. یہ نفس رسول کون ہے؟ اگر رسول سب سے افضل تو نفس رسول بھی. بس یہ چھوٹی سی دلیل، زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت تھی. اب علی والوں کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. کسی نے آ کے رسول سے کہہ دیا یا رسول اللہ عیسیٰ بڑے نبی تھے، پانی پہ چلا کرتے تھے. توجہ چاہو، بڑی توجہ. ایک دلیل افضلیت کی اپنے نوجوان دوستوں کے سپرد کرنے لگا ہوں. یا رسول اللہ عیسیٰ بڑے نبی تھے، پانی پہ چلا کرتے تھے. اب یہ کون ہے؟ میں اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے جس بیچارے کو معرفت ہی معرفت نفس نہیں. جب معرفت نفس نہیں، مصطفیٰ کی معرفت کیسے ملے گی؟
کو پتہ ہی نہیں یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ اشرف الانبیاء ہے، یہ افضل الانبیاء ہے. سارے نبی اگر ان کو نبوت ملی تو اسی کا صدقہ ہے. اب سب سے بڑے نبی کے پاس جا کر اس سے چھوٹے نبی کا معجزہ سنا رہے ہیں. رسول اللہ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ پانی میں چلتے تھے، رسول نے مسکرا کے کہا لَوِزْدَوْدَ يَقِينُهُ لَمَشَىٰ عَلَى الْهَوَىٰ، اگر تھوڑا عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہواؤں پہ بھی چلتے. توجہ چاروں بڑی توجہ اور آپ لوگ آواز رکھیں. اگر تھوڑا عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو وہ پانی کی جگہ ہوا پر سفر کرتے. یہ کم معرفت شخص جو نبی کو آ کر بتا رہا تھا کہ عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، یہ سمجھ گئے کہ نبی بولیں گے اچھا، لیکن نہیں پتا تھا یہ عیسیٰ کا بھی مولا ہے، یہ موسیٰ کا بھی مولا ہے، یہ سب کا مولا ہے. کہ اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا، جملہ سماعتوں کی نظر کروں گا، پوری توجہ چاہوں گا، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا، اگر عیسیٰ کے یقین میں اضافہ ہو جاتا تو عیسیٰ ہواؤں پہ چلتے. بس یہی تو فرق ہے. عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا ہے، علی وہ ہے لو کشف علی الغطاء مزددت یقینا. اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہوگا. علی کا یقین نہیں بڑھ سکتا، عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا. توجہ ہے. اب ہم کہتے یہ روایتیں ہیں اس لیے ہم علی کو افضل سمجھتے. اس سے پہلے آیت ہمیں یاد ہے، آیت محلہ یاد ہے اور بہت ساری آیتیں یاد ہیں. نبی جسے اپنی جان کہتے، اور ہمارے استاد کا جملہ وہ سب کو یاد ہونا چاہیے. وہ نبی جس نے کہا من کنت مولا، اس کا میں مولا ہوں. کیا ہو سکتا ہے آدم کہے نبی میرے مولا نہیں، موسیٰ کہے نبی میرے مولا نہیں، عیسیٰ کہے نبی میرے مولا نہیں. جس کا میں مولا ہوں اس کا. آدم تو خوشی خوشی علی کو مولا ماننے کو تیار ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نبی کا مقام اتنا بلند، مطلب نبی میرے دوست ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کیا تک بنتی ہے اس بات؟ لاکھوں کے مجمع کو روکا، 1,20,000 کا مجمع، اسے روکا جائے. کڑی دھوپ، موسم ایسا تھا جزیرۃ العرب میں گرمی ایسی تھی کہ اگر کچے آلو کو زمین پر رکھو تو وہ پک جاتا تھا. لوگ منہ کے نیچے چاروں طرف سے چادر ڈال کے چھپ جاتے تھے ہمیں گرمی نہ لگے. اتنے سخت ترین موسم میں نبی روک کے کھڑے ہوتے. آنے پیچھے رہنے انہیں بھی آنے تو آگے نکل کر واپس بلاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ سب کو جمع کر کے اتنے اہتمام کے ساتھ ممبر پالانوں کا بنوا کے خطبہ لمبا چوڑا دے کے اس کے بعد نبی کہیں بھائی جو بات بتانی تھی وہ یہ کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. قابل قبول ہے یہ نہیں؟ عقل نہیں مانتی. میں نے سمپلی بات کر دی، پیغام آگے بھی پہنچائیے گا، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی لفظ مولا دوست کے معنی میں نہیں ہو سکتا. ایک شیعہ عالم دین اور سنی عالم دین دونوں کی بڑی تکرار ہوئی. تو بولا بھائی مولا دوست کے معنی میں، کہتے ہیں مولا سردار کے معنی میں. اس کو بولا تم خود ہی مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے نبی اتنا مجمع جمع کریں، اتنی پبلک جمع کریں، اتنے لوگوں کو بلا اینڈ میں یہ پیغام دیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے لیے دوست. تو نبی تو ہر ایک کے دوست تھے، نبی کو تو حلال اچھا تھا، اس کے لیے روکنے کی ضرورت تھی. وہی پہنچ کے بتا دیتے اور ساری زندگی نبی نے بتایا ہو. نبی اور علی ایک ہی ہے، بھائی بھائی ہے. تو اس کو اس پیغام کو مطلب اس میں کیا کون سی ایسی خاص بات تھی؟ اس نے کہا نہیں دوست کے معنی مان لو، سردار نے کہا لگا نہیں دوست کے معنی مان لو. کہنے لگا پہلے سو رہی اس نے کہا بھائی مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، مجھے ایک جگہ آگے دور دوسرے شہر جانا ہے. ٹھیک ہے جاؤ. دوست نکل گئے، دونوں دوست شیعہ اور سنی دونوں دوست.
چلا گیا. کوئی 40 کلومیٹر بعد یہ چلا گیا, اس نے فون کیا, بہت ایمرجنسی پڑ گئی, واپس آ جاؤ. اس نے کہا یار مجھے آگے پہنچنا ہے, میری میٹنگ ہے, معاملات ہیں, یہ کہا نہیں بہت ایمرجنسی ہے, دوست بلا رہا ہے, واپس آ جاؤ. 40 کلومیٹر واپس گاڑی گھما کے لایا. کیا کہنا ہے؟ کہا بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم میرے دوست ہو, میں تمہارا دوست ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, اور کچھ نہیں. کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا, تم ٹھیک کہہ رہے تھے مولا, دوست کے معنی میں نہیں ہو سکتا سردار کے معنی. بعض لوگوں کو ایسے سمجھانا پڑتا ہے, تھوڑا خواب کراؤ پھر سمجھ میں آ جاتا, پیار محبت سے سمجھ. اللہ اکبر. علی کے فضائل کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات سختیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں, بعض اوقات پاپڑ بھی بیلنے پڑتے ہیں, بعض اوقات مشکلات بھی سہنی پڑتی ہیں. علی اتنی آسانی سے سمجھ میں کہ خدا آپ لوگوں کو سلامت کر کے جو مجلسوں میں آتے ہیں, بہترین وسیلہ مجلس حسین علی کو سمجھنے کی. یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں مسلسل آپ کی خدمت میں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اس کا بیچ والا ٹکڑا سن لیجیے اور مجھے اجازت دے دیجیے. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تم سب نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا. اسی جملے کو میرے مولا نے بیان کیا. حضرت حمزہ سید الشہداء کی جب شہادت کی خبر ملی, یا علی آپ کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا. قرآن کہہ رہے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. جیسے ہی علی کو پتہ چلا کہ میرے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا, روتے ہوئے لبوں پر آیا انا للہ و انا الیہ. کہ پہلی مرتبہ کائنات میں جملہ کس نے کہا؟ میرے مولا علی. رب کو اتنا پسند آیا علی کا جملہ, آیت نازل ہوئی الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ جن پر مصیبت پڑتی ہے, کون؟ علی. جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے علی نے کہا, آیت بعد میں اتری. توجہ چاہو تو علی جملہ کہہ رہے ہیں, رب کو پسند آ رہے علی کا کہا ہوا. اللہ اکبر. آیت بنا کر قرآن میں اتار, ساری زندگی تا قیامت دستور آ گیا. جب کسی کی موت کی خبر ملے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. علی کا جملہ رب نے رہتی دنیا تک کے لیے اسلامی معاشرے کا حصہ بنا. اور چیزیں اگر چاہوں تو بڑی چیزیں ہیں جو علی سے منسوب ہیں, لوگ چھپاتے ہیں, ہم تو بتا سکتے ہیں. ہم تو بتائیں گے دنیا والوں کو, دیکھو علی سے کیا کیا منسوب ہے. انا للہ علی سے منسوب. آخری جملہ آپ لوگ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگے. حسین ابن علی کربلا جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ آنکھ بند کی. جب آنکھ کھلی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں انا للہ کہا؟ شہزادہ علی اکبر نے آگے بڑھ کے پوچھا, آواز آنے انا للہ کیوں کہا؟ کہ بیٹے میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. سننا سر بیٹے نے کہا, علی اکبر نے کہا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ تو بلا ہم حق پر نہیں تو کون حق پر ہے؟ کہا اذن لا نبالی. اللہ اکبر, یہ ہے نقش عظیم. اذن لا نبالی نقع علی الموت ام الموت یقع علینا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم موت پر جا پڑے گے, موت پر آ. چند جملے سن لیجیے علی اکبر کے حوالے سے. آج کی مجلس ہے, علی اکبر کا ذکر ہوگا. میں چاہ رہا ہوں کہ تمہید میں کچھ جملے ذکر کروں. علی اکبر کا مقام انتہائی بلند. علی اکبر وہ شہید ہے کربلا کا جسے آپ زیارت عاشورہ میں جب 100 سلام کرتے نا آخر, السلام علیکم یا ابا عبداللہ,
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی، میرے ساتھ دوہرا دیجیے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی، کتنے سلام ہے؟ 4۔ حسین پر سلام، علی بن الحسین پر سلام، اولاد حسین پر سلام، اصحاب حسین پر سلام۔ علی بن الحسین کون ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نوجوان دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں علی زین العابدین، علی زین العابدین نہیں، علی اکبر ہے۔ کون ہے؟ کیوں؟ سوال کیجیے کیوں؟ اس لیے یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ عاشور میں شہید ہونے والوں کے لیے ہے۔ پیغام پہنچ رہا ہے؟ اکثر دوستوں بعض لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ السلام علی الحسین کون؟ علی حسین۔ علی بن الحسین کون؟ علی اکبر۔ اس کے بعد اولاد حسین میں کیا علی اکبر نہیں ہے؟ اصحاب حسین میں نہیں ہے؟ تو 100 مرتبہ جب آپ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، 300 سلام علی اکبر کو جاتے ہیں۔ اور جو ہے سمجھے گا عظمت کو علی اکبر، اللہ نے حسین کو بیٹا دیا ہو بہو رسول جیسا، عجیب و غریب شان۔ اگر اکبر گفتگو کرے تو اچھے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری تھی پہچان نہیں سکتے تھے، کہتے تھے لگ رہا ہے رسول کی آواز آ رہی ہے، اکبر بول رہے ہیں آواز رسول کی۔ اکبر چلتے تھے لگتا تھا رسول چل رہی ہے۔ اکبر کی عادتیں، اکبر کے اخلاق سب رسول جیسے، نص سے معصوم ہے۔ اکبر کا بولنا رسول کی طرح، اکبر کا چلنا رسول کی طرح، اکبر کی عادتیں رسول کی طرح۔ اور روم میں عیسائی نے خواب میں دیکھا، حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے تھے جاؤ جا کر ایمان لے کر آؤ آخری نبی محمد مصطفیٰ کا، میرے بعد وہ نبی ہے۔ وہ کیسے ایمان لاؤ؟ کلمہ پڑھو، وہ کیسے؟ دکھایا، خواب میں دکھایا یہ وہ ہستی ہے۔ اس نے خواب میں رسول کی زیارت کی، رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، خواب میں مسلمان ہوا۔ جب اٹھا تو سوچا کہ اس نبی کے شہر جاتا ہوں، وہاں زیارت کروں گا اور عالم بیداری میں ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا، زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا۔ مدینے پہنچا، رسول کا گھر کدھر ہے؟ اگر رسول کا تو انتقال ہو گیا، زمانہ ہو گیا، 30-40 سال کی کے جمع آ رہے ہیں۔ اچھا رسول کی اولاد میں کوئی نہیں؟ کہاں نواز رسول حسین بن علی موجود ہے۔ محلہ تلاش کرتا ہوا، علاقہ تلاش کرتا ہوا محلہ بنی ہاشم، کوچے بنی ہاشم میں پہنچے۔ حسین بن علی کے گھر کا دروازہ بجایا، قلاب کیا، دروازہ مولانا حسین نے خود کھولا۔ کتاب کا حوالہ ہے ثمرات الاعماد۔ مولانا نے دروازہ کھولا، گھر میں بلا کے بٹھایا، کیسے آنا ہوا؟ پہلے لگا فرزند رسول میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کی زیارت کی اور ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، تو خواہش تھی کہ زندگی میں زیارت کر لوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ رسول کا تو انتقال ہو چکا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے آواز دی، اکبر بیٹھے ادھر تو آؤ۔ دوسرے حجرے سے اکبر داخل ہوئے، جیسے ہی اکبر داخل ہوئے یہ عیسائی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس کے ہاتھوں پہ میں نے کلمہ پڑھا تھا وہ یہی ہے، جس کی خواب میں میں نے زیارت کی تھی وہ یہی ہے۔ فرق نہیں کر پایا کہ یہ شبیہ رسول میرا بیٹا اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جوانوں کے رونے کا، آج جوانوں کو چاہیے بلک بلک کے رونے، لیکن جملہ عرض کر دوں، میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دکھا۔ میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، میں جانتا ہوں کہ کیا غم ہوتا ہے، خدا کسی کو نہ دکھائے، اور وہ بھی وہ جوان جسے باپ نے محنتوں سے پال پوس کے بڑا کیا ہو، اب بڑا ہو گیا نگاہوں کے سامنے، اب اگر موت آ جائے تو باپ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ روایت میں ہے
اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، باپ صبر کرے یا نہ کرے، اللہ دونوں صورتوں میں اجر دیتا ہے۔ غم اتنا بڑا ہے، جس کا اکبر جیسا بیٹا ہو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، مسائل بعد میں پڑھوں گا۔ جب کوفہ میں ایک تشت پہ حسین کا سر پڑا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، عبید اللہ ابن زیاد نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، کہا حسین تیرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، میرا تو نہیں خیال کہ تیرے سارے بال سفید تھے۔ تڑپ کر علی کی بیٹی نے کہا حسین کے کوئی بال سفید نہ تھے، لیکن جب اکبر گرا اور پکارا، خیمے سے لے کر اکبر کے پاس جانے تک کے سفر میں سارے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری ماں ہے، سارے بال کالے نہیں تھے، جوان بیٹے کا غم دیکھا، میری ماں کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں۔ اتنا بڑا غم ہوتا ہے جوان بیٹی کی موت۔ اکبر جیسا بیٹا، کربلا کا میدان، بابا جنگ کی اجازت دے دیجیے، پہنچ گیا اس منزل پہ جہاں مجھے آنا تھا۔ جتنے شہید ہیں کربلا کے، لیکن پڑھیے مقتل میں قاسم اجازت مانگ رہے، حسین اجازت نہیں دے رہے، عباس اجازت مانگے، حسین اجازت نہیں دے، اور محمد اجازت مانگے، حسین اجازت نہیں دے۔ جو بھی شہید اجازت مانگتا تھا حسین اجازت نہیں دے، منع کرتے تھے۔ اکیلا اکبر ہے، جب اجازت مانگی تو حسین نے منع نہیں کیا۔ حسین جیسا باپ جھوٹ نہ سنتے ہوئے اجازت دینے کے ساتھ نہ، یہ مقصد کا جملہ میرا نہیں ہے، نا امیدی والی نگاہ سے، نظر من رأسه الی قدمه، اکبر کو، جوان بیٹے کو سر سے قدموں تک دیکھا۔ بیٹے نے اجازت مانگی، باپ نے اوپر سے نیچے دیکھا، اس کے بعد سر کو جھکایا، بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ ارخا رأسہ وبکا بکاء عالیا۔ ذاکرین کرام ہمارے جملہ پڑھتے یہی سے، اسی ماحول سے جملہ نکالتے کہ مولا حسین نے شاید یہ کہا ہوگا، اکبر بیٹے اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا نا تو پتہ چلتا بوڑھے باپ کے دل میں کیا گزرتا۔ جاؤ بیٹا خیمے سے جا کے اجازت لے۔ اکبر روانہ ہوئے خیمے کی طرف۔ خیمے میں جب اکبر پہنچے، ساری بیویاں حلقہ بنا کے بیٹھ گئی اکبر کی، کوئی اکبر کو جانے نہیں دے رہا۔ راوی کہتا ہے جب اکبر الوداع ہو رہے تھے 17 سے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے۔ جب اکبر باہر نکلنے لگتے تھے، کوئی بیوی اکبر کا دامن پکڑ کے کہتی تھی، اکبر ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت میں رہے۔ غریب ہو رہے ہیں اہل حرم اکبر کے جانے سے۔ کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اکبر چلا جائے۔ زینب کا کیسے دل چاہے گا اکبر چلا جائے، ام لیلہ کا کیسے دل چاہے گا اکبر چلا جائے۔ آئے حسین خود آئے، دعنہو دعنہو دعنہو، اسے جانے دو، اسے جانے دو، انہو ممسوس فی ذات اللہ، یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر چکا ہے۔ اکبر کو جب روانہ کیا، پکارے حسین، چیخے حسین، اے عمر ابن سعد، تو نے میری نسل کو ختم کیا، خدا تیری نسل ختم کر۔ بددعا دی حسین نے عمر ابن سعد کو چیخ کر، کے بعد اپنی داڑھی اٹھائی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا کنا اذا اشتقنا الى زیارت جدنا نظرنا الیہ۔ بار اللہ اب ایسے کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں رسول کے جیسا، جو گفتار میں رسول کے جیسا، جو کردار میں رسول کے جیسا۔ اے میرے اللہ، جب جب میرا دل تڑپتا تھا کہ نانا کی زیارت کروں، میں اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، اکبر کو سوار کرایا کہ اکبر بیٹا جاؤ میدان کی طرف، لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، بوڑھے باپ کو زیارت کراتے تب۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی
عزاداروں پیاسے علی اکبر نے پہلے حملے میں 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی کا بیٹا، یہ کہتے جاتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے. 120 کو جب واصل جہنم کر دیا، اب پیاس کے عالم میں پلٹے اکبر، یا ابا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے. وہ بیٹا جس کی کوئی بات کبھی حسین نے نہ ٹالی، آج کہہ رہا ہے بابا پیاس لگ رہی ہے، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ یہ ہے حسین نے کہا بیٹا اس عالم غربت میں پانی کہاں سے لے کر آؤ، جاؤ پھر سے میدان جنگ میں، تمہیں تمہارے نانا سیراب کریں گے، نانا رسول اللہ سیراب کریں گے. آئے اکبر میدان جنگ میں مزید 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. منقذ ابن مرہ عابدی کہتا ہے اگر میں نے اکبر کی ماں ام لیلہ کو اکبر کے غم میں نہ رلایا، سارے عرب کے گناہوں کے بوجھ میری گردن پر، یہ کہہ کر اکبر کے سر پر ویسے وار کیا جیسے ابن ملجم نے اکبر کے دادا علی کے سر پہ وار کیا تھا. سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، خون پھوٹا. جب خون پھوٹا اکبر کے راہوار کی آنکھوں میں گیا. راہوار خیمے کی طرف نہیں، دشمن کے لشکر کی طرف لے کر اکبر کو چلا. جس کے ہاتھ میں
الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلب. اللہ تجھے غربت حسین کا واسطہ، جتنے عزادار رو رہے ہیں ایسے ہی رونے کی توفیق عطا فرما. انہیں اکبر کے غم میں بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے رونے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ جتنے میرے دوست یہاں بیٹھے سب کو علی کی ولایت سے سرشار کرنے کی توفیق عطا فرما. اولا مجھے نہیں معلوم میں اچھا عزادار ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ حسین کے رونے والوں میں شامل ہوں. میں تڑپ کر بارگاہ میں آتا ہوں، میں ماتم کرتا ہوں، میں ایکٹنگ نہیں کرتا، میں دل سے روتا ہوں. حسین کا نام سن کے روتا ہوں، اکبر کا ذکر سن کے روتا ہوں. مولا مجھے پتا ہے آپ کو یہ عمل پسند. مولا ہم سب کی عاقبت اچھی کر دیجیے. اللہ تجھے واسطہ علی اکبر کا، جو جوان یہاں بیٹھے ان سب کے لیے دعا منگوا. اللہ تجھے واسطہ علی اکبر کا، جو اس پورے مجمع میں زیارت حسین کا متمنی ہے، جلد از جلد زیارت نصیب فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اضافہ عطا فرما. اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مریض خاص طور پر ملک عباس علی خان مولانا سب کو شفاء کلی کامل و عاجل عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما. بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ دعا امام زمانہ کا ورد کر لیجیے. میرے مولا نے فرمایا ہے جو بھی میرے جد کے مصائب کے بعد مجھ مہدی کے لیے روتے ہوئے دعا کرے گا، میں مہدی بھی وعدہ کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کروں گا. انہیں آنکھوں کے ساتھ، انہیں آنسوؤں کے ساتھ یہاں جہاں بیٹھے میں دعا پڑھ رہا ہوں، سنتے جائیے، پڑھتے جائیے. بسم اللہ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد و آل محمد صلوات.